پیغمبر امن عالم، بسم اللہ۔ سامعین محترم، آج سے 1500 سال پہلے کی دنیا کا تصور کیجئے۔ وہ دنیا کہ جو جہالت کی تاریکیوں کی تاریک راتوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ دنیا کہ جہاں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر ظالموں کی حکمرانی تھی۔ وہ دنیا کہ جہاں پر بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ وہ دنیا کہ جہاں پر ہمسایہ ہمسائے کا دشمن تھا، قبیلہ قبیلے کا دشمن تھا۔ وہ دنیا کہ جہاں خدائی انسانوں میں بٹ چکی تھی اور یہ ابن آدم سینکڑوں خداؤں کی چوکٹ پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ دنیا کہ جہاں پر کوئی رحم نہ تھا، عدل و انصاف نہ تھا، تاریکی ہی تاریکی، جہالت ہی جہالت۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر امن عالم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو اپنی تعلیمات کے ذریعے اوج ثریا پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ ملک کہ جس کا اسلام سے پہلے کوئی گنتی میں شمار ہی نہ تھا۔ وہ ملک کہ جس کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی پہاڑیاں ابن آدم کے لیے کوئی کشش ہی نہ رکھتے تھے۔ وہ ملک کہ جس کے باشندے پانی کے چند قطروں کے لیے خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے۔ جناب صدر، جب انہوں نے پیغمبر ابن آدم کی تعلیمات کو اپنایا تو چند ہی سالوں میں وہ اس اپنے ملک سے نکل کر پورے عرب میں پھیل گئے۔ جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میں تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی قتل و غارت گری کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے راستوں میں کانٹے بچائے گئے، آپ کے چہرے مبارک پر غلاظت پھینکی گئی، لیکن پھر بھی آپ دعائیں دیتے رہے، ہدایت کی دعائیں دیتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کی طرف جا رہے تھے کہ شاید اہل طائف میری بات مان کر ایمان لے آئے، لیکن پتھروں سے آپ کا استقبال کیا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتے مبارک لہو سے تر ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی، دعائیں دیتے رہے۔ جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے ہر موقع پر اسلام کو پہلانے کی کوشش کی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات ہونے کے باوجود آج ہمارے اس معاشرے میں امن قائم کیوں نہیں ہے؟ تو جواب بہت آسان سا ہے جناب صدر، کہ ہم ان کی تعلیمات کو ایک دن کے لیے اپناتے ہیں، 12 ربیع الاول۔ ہم ان کے احکامات کو ایک دن کے لیے اپناتے ہیں، ان کے راستوں کو ایک ہی دن کے لیے اپناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہے۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ان کے راستے موجود ہیں، اپنا لیجئے، امن قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمات موجود ہے، اپنا لیجئے، امن قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ان کے احکامات موجود ہے، اپنا لیجئے، امن قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ان کے انداز موجود ہیں، ان کا اخلاق موجود ہے، ان کی رہنمائی موجود ہے، اپنا لیجئے، امن قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم امن کے خواہ ہیں تو ہم امن قائم کر سکتے ہیں، ورنہ نہ سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے۔ ہماری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حسن شاہ تھے کراچی یونیورسٹی سے۔